نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے معلم القرآن کا سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں 2 علامات ہیں، لا اور ما۔ ان دونوں کا جنرل ترجمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے کچھ اور معنی بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ عنقریب پڑھنے والے ہیں۔ لا اور ما یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں، ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں، نہیں، نہ یا مت۔ لا جو ہے اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں یا 3 شکلیں ہیں، یعنی یہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک کے استعمال کی وضاحت کچھ یوں ہوگی۔ پہلی صورت، لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو، اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر پر زبر ہو، اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ ترجمہ کوئی نہیں، ترجمہ کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ کے اندر شروع میں ہی 2 لفظ ہیں، لا الہ، تو لا کے بعد اسم ہے الہن تھا، یہ الہن تنوین تھی اس پر، لا الہ، تو یہ زبر جو ہے لا کی وجہ سے آئی ہے، اور اس وجہ سے آئی ہے کہ اس میں پوری جنس کی نفی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی معبود ہونے کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کسی کے اندر، اگر ہے تو وہ صرف اللہ کے اندر۔ کسی کے اندر معبود ہونے کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو عام طور پر ترجمہ کیا کریں گے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ اس کا عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہوتا ہے کہ معبود ہونے کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پائی جاتی کسی کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا ریبہ، سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر ابتدا میں ہی رب العزت نے فرمایا لا ریب فی، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں، یعنی شک کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کے اندر نہیں پایا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اپنی عقل اور فہم و فراست کے مطابق اسے جو سمجھ آئے گی وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ باپ بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کو مجبور نہیں کر سکتا، ماں بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی اور شخص کسی اور کو دین کے معاملے میں مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنا الگ الگ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ جس کو جو سمجھ آتی ہے اس کے اوپر چلنے دیجیے۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر، الیوم کا ترجمہ آج، علیکم تم پر، لا تصریبہ کوئی عتاب ملامت نہیں ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ الفاظ کہے تھے جب
تیسری مرتبہ وہ ان سے غلہ لینے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا ایک بھائی یوسف ہوا کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے وہ تو آپ ہی ہیں۔ تو پھر شرمندہ بھی بہت زیادہ ہوئے کہ ہم نے تو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کنویں میں پھینک دیا اور سارے معاملات، اور اللہ نے اسے کتنی عزت عطا کر دی کہ یہ آج بادشاہ ہے، غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنے جا رہے ہو، اور مجھے اللہ نے فہم و فراست دی ہے، سمجھ دی ہے، تو میں تمہیں کیوں ملامت کروں اس بات پر؟ لہذا آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی ملامت نہیں دی جائے گی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب، ملامت، سزا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے عین مطابق کشتی میں سب کو سوار کر لیا تو بیٹے سے کہا، بیٹا مسلمان نہیں تھا، ارکب معنا، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے۔ بیٹے نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر تاریخ ساز الفاظ ارشاد فرمائے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ آج تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا کام آنے والا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ اور وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ واقعہ قرآن مجید کا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر نبی سیدنا نوح علیہ السلام حاجت روا مشکل کشا ہوتے، بگڑیاں بنانے والے ہوتے، تو اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھتے؟ انہوں نے تو اللہ سے التجا بھی کی تھی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ دوبارہ سوال کیا تو جاہلوں میں سے بنا دوں گا، امامت نبوت بھی چھین لوں گا۔ تو یہ سچی باتیں یہی ہیں، قرآن مجید کے اندر یہ واقعات جو ہیں وہ خواہ مخواہ چسکا لینے کے لیے بیان نہیں کیے گئے، ان کے پیچھے عقائد ہیں، ان کے پیچھے نظریات ہیں، ان کے پیچھے مسلمانوں کی تربیت ہے۔ ان واقعات کے پیچھے اصل کیا ہے؟ مسلمان کے عقائد اور اس کی تربیت۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سمجھایا یہ ہے کہ اگر کائنات میں کسی کا حکم چلتا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، کوئی نظام کو چلانے والا ہے، یا کسی کا کنٹرول ہے، تو وہ صرف میں ہوں۔ اور اسی بات کا اقرار کیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے ان الفاظ کے اندر، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ لا غالب لکم اليوم، جنگ بدر کی بات ہے۔ شیطان نے مکے والوں کو تڑا کر میدان جنگ میں لے آیا، تو جب اس نے آ کے نقشہ دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہونے جا رہے ہیں، تو اس کا معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا۔ کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ لا کی دوسری صورت، لا فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو۔ پہلے کیا تھا؟ اسم کے آخر میں زبر، اب کیا آئے گا؟ پیش یا واو نون۔ تو کیا ہوگا ترجمہ؟ کام نہ کرنے یا ہونے کی خبر۔ کیسے؟ پیش ہوگا تو واحد مذکر مراد ہوگا، واو نون ہوگا تو جمع مذکر، اس جمع مذکر کا ترجمہ ہوگا کام نہ کرنے یا ہونے کی خبر بتلائی جائے گی۔ لا یخاف پیش آ گیا، وہ نہیں ڈرتا،
لا یخاف وہ نہیں ڈرتا، یہ ہے تو نفی، لیکن یہ نفی خبر کے انداز میں پیش کی گئی، بس اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ نہیں ڈرتا۔ لا یؤمن وہ ایمان نہیں لاتا، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، پیش آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش، لا یعلم وہ نہیں جانتا، لا یشکر وہ شکر نہیں کرتا، شکر یشکر شکرن شکر کرنا، شکر شاکر مشکور شکریہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لا یشکر وہ شکر نہیں کرتا، لا یشکرون واو نون کے ساتھ جمع بن گئی، نہیں وہ سب شکر کرتے، لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے، لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے، لا تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لا کے بعد واو نون ہے تو لائن لگا کے واو نون کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق بھی لا کے ساتھ ہے، تو فعل کے اندر کام نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تیسری صورت لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو، فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں۔ مثلا لا تقربوا تم سب قریب مت جاؤ، مت ہماری زبان میں ذرا سختی سے منع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اردو زبان میں مت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام کسی صورت نہیں کرنا، یہ حکم ہوتا ہے کہ حکماً تم اس کام کے قریب نہیں جاؤ گے۔ لا تقربوا تم سب قریب مت جاؤ۔ لا تبذر تو فضول خرچی مت کر، لا تبذر تو فضول خرچی مت کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے انسان کی ضرورت، ایک ہے ضرورت سے زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بستر بنا رہے ہیں 2 3 4، ایک تو ہے سب کے لیے ایک ایک بستر گھر کے تمام افراد کے لیے، 2 3 بستر آپ نے رکھے ہوئے ہیں مہمانوں کے لیے کہ بھائی ہمارے گھر اللہ کے فضل سے مہمان تشریف لاتے ہیں، ہمیں 2 3 اضافی بستر کی ضرورت ہے تو وہ آپ بنائیں، یہ تو آپ خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن 2 3 کی بجائے 15 20 بنائیں آپ تو یہ فضول خرچی میں آ جائیں گے، کیونکہ عموماً میکسیمم گھروں کے اندر مہمان 4 5 لوگ ہی آتے ہیں، اور وہ اتنے بستر جو ہے 4 5 اس کے ساتھ آدمی کو کفایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برتنوں کا معاملہ ہے، 1 ڈنر سیٹ 2 ڈنر سیٹ تقریباً مہمانوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ ڈنر سیٹ ہی خریدتے جانا، ہر قسم کا نیا جناب جو ہے وہ ڈنر سیٹ لے کے ٹی سیٹ اور جناب کھیر سیٹ اور اس قسم کے ساری چیزیں وہ الماریوں میں بھری ہوئی ہیں، کوئی ادھر رکھی ہوئی کوئی ادھر رکھی ہوئی ہے۔ تو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ فضول خرچی ہوتی ہے، اور جو آپ نے ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے لیے رکھی ہے یا مہمانوں کے لیے رکھی ہے، وہ تو آپ کا حق ہے۔ جی 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 اور کہا کہ سرکہ بھی سالن ہے۔ آج کل جو ہے وہ کتنی ڈشز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے حکم؟ ایک سے زیادہ سالن آپ بنا سکتے ہیں ویسے؟ ایسی کوئی حدیث مجھے تو یاد نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا ہو کہ ایک سے زیادہ سالن دسترخوان پہ نہ رکھو، ایسی حدیث کوئی مجھے یاد نہیں۔ علماء سے اس کے متعلق پوچھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو وضاحت سے اس کے متعلق بتائیں گے بھی۔ تو سر دست یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے کہ اگر کسی گھر میں سرکہ موجود ہے، سرکہ، تو وہ سرکہ بھی ایک سالن ہے، یعنی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی جا سکتی ہے، یہ تو بات موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں، تو پھر آپ اپنی حیثیت کے مطابق پکا کر نہ کھائیں، یہ بھی زیادتی ہے، اور آپ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اچھے کپڑے نہ پہنیں، یہ بھی زیادتی ہے،
اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود آپ اچھا جوتا نہ پہنے، یہ بھی زیادتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، یہ اس کے تکبر کی علامت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ ایسا سالن پکانے جا رہے ہیں جس میں پانی ڈال کر شوربہ بنایا جاتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ بنا لو، تاکہ مہمانوں کے علاوہ آپ محلے داروں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر سکیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہم آپ کو اس کا جواب دوبارہ تصدیق کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لا تجعلوا، تم سب مت بناؤ۔ جعل فعل جو ہے اور اس سے متعلقات جتنے بھی ہیں یہ نئے الفاظ میں شامل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، تم سب مت بناؤ۔ لا تشرک، تو شرک مت کر یا شرک نہ کر، دونوں ترجمے درست ہیں۔ شرک، شریک، شراکت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا تعتذروا، تم سب عذر مت پیش کرو، عذر اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ لا تقدموا، تم سب مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لا تقدموا، تم سب مت بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے۔ یعنی مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تیرا کام ہی گردن جھکانا ہے، تیرا کام ہی فرما برداری ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے یا کسی نبی اور رسول کا، محمد الرسول اللہ کا حکم آ جائے تو شریعت کے آگے جھک جانا یہ تیرا کام ہے۔ لا تقدموا، مت آگے بڑھو۔ لا ترفعوا، یہ بھی حکم اسی صورت میں موجود ہے، مت تم سب بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازیں اللہ کے رسول سے۔ لا تاکلوا الربا، تم سب سود مت کھاؤ۔ الربا کہتے ہیں سود کو۔ تو سود کیا ہوتا ہے؟ یہ سود جو ہے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے حق سے اضافی ہے۔ آپ کا حق، مثال کے طور پر آپ نے قرض دیا ہے کسی کو 10,000 روپیہ، تو آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی جب تم واپس کرو گے تو 10 نہیں 11,000 لوں گا، کیونکہ تم 5 سال میری رقم استعمال بھی تو کرو گے، یا 1 سال کا معاہدہ ہوتا ہے یا 5 سال کا ہوتا ہے یا جتنے بھی دنوں کا ہوتا ہے، تو میں واپس 11,000 لوں گا، تو یہ 1,000 جو اوپر آپ لینے جا رہے ہیں یہ سود ہوگا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرض جتنا بھی آپ دیں گے اتنا ہی واپس لیں گے، بھلے 100 سال کے بعد ہی آپ واپس لیں، جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی لینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، خوشی غمی کے موقع پر جو آپ دولہے کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہار لاتے ہیں، ہار آپ 500 کا خریدتے ہیں لیکن اس میں نوٹ 500 کے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، تو یہ سود ہوتا ہے، توجہ کیجئے۔ اور اسی طرح عید کے موقع پر آپ نئے نوٹ خریدنے جاتے ہیں، 100 روپے والی کاپی کے بدلے آپ 125 دے کے آتے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے نقد سود دے کے آتے ہیں۔ تو جتنے پیسے ہیں، جتنے کی رقم نئے کی ہے پرانے کی ہے ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نئے نوٹ چاہیے تو اپنے تعلق کو استعمال کر کے کسی بینک سے جا کے لے لیجئے، بینک سے آپ کو فری ملیں گے، اور اگر کسی باہر دکاندار والے سے لیں گے تو وہ 20-25 روپے اوپر لے گا جو آپ سود دے کے آئیں گے۔ لا تاکلوا الربا، تم سب سود مت کھاؤ۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے جی، اس علامت کے مختلف معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ ما کا پہلا معنی نہیں، نہ یا مت ہوتا ہے، اور یہ اس کا عام معنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الضحیٰ، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا، نبی علیہ السلام کے متعلق وحی بند ہو گئی تھی، یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو رب العزت نے
پہلے قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ آیات ہیں۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا، ما کا معنی نہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے لوگوں سے کہ میں تو تمہیں بتانے آیا ہوں، تمہیں اعلان کر کے سنانے آیا ہوں، تبلیغ کر کے پہنچانے آیا ہوں۔ ما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں، دروغہ نہیں ہوں۔ وما کفر سلیمان، لوگ کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت کی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وما کفر سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادوگروں نے کفر کیا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ دوسرا معنی ماں کا ہوتا ہے جو، اور یہ جو جب ماں کا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت یہ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ماحول، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، اظہار ما فی الضمیر، تو ماں کا معنی جو جب بھی ہوگا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وما انزل من قبلی کا، مومن ہوتے ہی وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ ما کا معنی جو۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کی جو ہے ناپائیداری اور دنیا کی بے وفائی کا ذکر ہے کہ تمہارے پاس دنیا میں جو بھی ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور جو آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا معنی ماں کا ہوتا ہے کیا یا کس، سوال کرنے کے لیے، اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اللہ نے کہا اس کو پھینکو، پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ وہ ایک معجزہ دیا تھا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اور معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کرامت کسی بھی مومن کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی نبی اور رسول چاہے اور معجزہ ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کرامت کسی بھی مومن سے، مسلمان سے اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی بھی مومن کے ہاتھ میں ذاتی طور پر نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے کرامت ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وما تلک بیمینک، اور وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کیا جانے فیصلے کا دن کیا ہے، آپ کیا جانے فیصلے کا دن کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے رب کے بارے میں۔ ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کی خیر خواہی کرتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کریم، تیرا کرم کرنے والا رب جو ہے، تو اس سے دور ہو گیا۔ ہائے ہائے، کیا درد بھرا محبت سے لبریز انداز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اللہ نے جیسا چاہا تجھے بنا دیا، تجھے خوبصورت بنایا، اور تو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم کے بارے میں۔
چوتھا اور آخری معنی ما کے حوالے سے کہ اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو اس ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے، اس ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ من بعد ما تبین لہ الحق، لوگوں نے انکار کیا اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا، لوگوں نے انکار کیا اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا اور پھر تو نافرمانی کرے تو پھر ایسا میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا۔ نوٹ، ما کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ رہا ہو یا ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں علامت بی آ رہی ہو، یہ والی بی جو ہے، تو اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دو نشانیاں بتا دی نا آپ کو، ایک نشانی ابھی بتائی ہے کہ لفظ بعد، اور یہ دوسری نشانی الا اور تیسری نشانی بی ہو اسم کے شروع میں، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ شاء جو ہے یہ چاہنے کے معنی میں ماشاءاللہ انشاءاللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وما تشاءون، اور نہیں تم سب چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہاں آپ کو ایک بڑی پیاری سی حدیث سنانا چاہوں گا، حدیث قدسی کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ کے نبی اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا، ایک اے ابن آدم، ایک چاہت تیری ہے اور ایک چاہت میری ہے۔ اگر تو اللہ کی چاہت کے پیچھے اپنے آپ کو مصروف کرے گا اور اپنی چاہت کو چھوڑ دے گا، جو تیری چاہت ہے اسے چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر تو راضی ہو جائے گا اور اللہ کی خواہش کو پورا کر دے گا، تو اللہ تیری خواہش بھی تجھے عطا کر دیں گے۔ اور اگر تو اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ پڑا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تیری خواہش میں پوری ہونے دوں، تھکا دوں گا تجھے، اور بالآخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کو سامنے رکھو گے تو تمہاری خواہشیں بھی خواہ میں پوری ہو جائیں گی، اور اگر تم اپنی خواہش کو آگے کرو گے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو تم جو مرضی کر لو، تمہاری خواہش پورے ہونے والے نہیں ہے، بالآخر ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ الا آ رہا تھا۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ۔ الا قلیل، قلیل قلت سے نکلا ہے نا جی، نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے لوگ۔ ماں کے بعد الا آ گیا، ماں کا معنی نہیں کریں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، یہ تو کھیل تماشا ہی ہے، تو آپ کھیل تماشے میں مصروف نہ رہو، جتنی زندگی ہے اللہ کے حضور سجدے میں گزارو۔ وما ہم بمؤمنین، یہ با آ گئی ہے جی، وما ہم بمؤمنین، ماں کے بعد با آ گئی ہے، یہاں بھی ماں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں۔ وما ہم بمؤمنین، ہرگز نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن مجید ہرگز نہیں ہے کسی شاعر کا کلام، یہ کسی شاعر کی شاعری تھوڑی ہے، یہ تو کلام رب العالمین ہے۔ وما سبق کا خلاصہ جی، لا کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت، اسم کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی، ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی نہیں۔ فعل کے آخر میں آئے پیش یا واو نون تو کام نہ ہونے کی خبر، فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تھا لا، اور اس کے بعد آ رہا ہے ما، اس کا ترجمہ جو، جس، کون، کیا، کس، نہیں، نہ یا مت۔
اگر ما سے پہلے بعد ہو تو ترجمہ کہہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔